خوش آمدید ناظرین و سامعین، کرن کی ہے یہ کہانی۔ لوگ دوسروں کی کہانیاں سناتے ہیں مگر میں اپنی کہانی بتا رہی ہوں آج آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کا جوڑ آسمان پر بن جاتا ہے اور ملاپ زمین پر ہوتا ہے۔ انسان اس جوڑے کو ملانے سے کتنا ہی روکے مگر ملاپ ہو کر رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس ملاپ میں کتنی رکاوٹیں آئی، آئیے آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سید وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی سچ بیانیاں سننے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ دوسرا پیریڈ ختم ہوا تو میں کلاس روم سے نکل کر کینٹین کی طرف چل دی۔ میں نے دوسرے ساتھیوں کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کے بعد 2 پیریڈ خالی تھے اور میرا ارادہ تھا کہ تھوڑی سی پیٹ پوجا کرنے کے بعد لائبریری میں جا کر نوٹس بناؤں گی۔ دراصل سیمسٹر امتحانات میں بہت کم وقت رہ گیا تھا اور میری تیاری بس واجبی سی تھی، اسی لیے میں ادھر ادھر ٹائم ضائع نہیں کر رہی تھی۔ کیفیٹیریا پہنچی تو وہاں خلاف توقع بہت کم لوگ تھے، البتہ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک کونے کی میز پر میرا کلاس فیلو ساجد اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی میز خالی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی تک چائے نہیں پی، ورنہ میز پر خالی برتن ضرور رکھے ہوتے۔ میں کاؤنٹر پر جانے کے بجائے پہلے اس کے پاس گئی اور پوچھا، تم نے چائے پی لی؟ نہیں، تمہارے لیے چائے لے کر آؤں؟ نہیں۔ یہ کیا نہیں نہیں کی رٹ لگا رکھی ہے، میں نے جھلاتے ہوئے کہا، کبھی ہاں بھی کہہ دیا کرو۔ یہ کہہ کر میں کاؤنٹر کی طرف جانے لگی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، تم بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ میں اسے زیر بار کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس کے مالی حالات کا بخوبی علم تھا، اس لیے میں نے کہا، چلو دونوں ہی چلتے ہیں، تم اکیلے 2 ٹرے کس طرح اٹھاؤ گے؟ کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے پیسے دینے کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن میں اس سے پہلے ہی اپنے پرس سے پیسے نکال چکی تھی۔ اس نے شکایتی انداز میں میری طرف دیکھا تو میں بولی، آج کی چائے میری طرف سے۔ تم ہمیشہ یہی کہہ کر مجھے شرمندہ کر دیتی ہو، کیا میری اتنی اوقات بھی نہیں کہ تمہیں چائے پلا سکوں؟ اس کے انداز سے ناراضی ظاہر ہو رہی تھی۔ اوہو، تم تو دل پر لے گئے، میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی بار بلکہ پورے ہفتے چائے تمہاری طرف سے ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ ہم واپس اپنی میز پر آئے تو میں نے اس سے پوچھا، آج تم نے پہلا پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا؟ ہاں، میں پروفیسر امجد کے پاس چلا گیا تھا۔ تمہیں تو معلوم ہے اگلے ہفتے یونیورسٹی میں مشاعرہ ہو رہا ہے، شہر کے سبھی نامور شاعروں کو اس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اسی کے انتظامات کے بارے میں بات کرنا تھی، جبکہ میں بزم ادب کا سیکریٹری ہوں، اس لیے سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی اس مشاعرے میں اپنی غزل پڑھوں گا۔ چھوڑو ساجد، تم بھی کن کن چکروں میں پڑ گئے ہو، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ شاعری تمہیں کیا دے گی سوائے بھوک اور افلاس کے؟ اس کے بجائے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تاکہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر مقابلے کے امتحان میں بیٹھ سکو۔ میں تمہیں کسی اچھی پوسٹ پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ سوری کرن، یہ میرے بس کا روگ نہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کر سکتا اور آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ گفتگو آگے بڑھتی، ہمارے گروپ کے دوسرے لوگ بھی وہاں آ گئے۔ یہ شہلا، آمنہ، شہریار اور فروخ تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی شہلا نے نعرہ لگایا، او ہو، 2 ہنسوں کا جوڑا پہلے سے یہاں موجود ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں پوری طرح جھینپ گئی۔ ہمارا گروپ 6 افراد پر مشتمل تھا۔ ویسے تو ہم سب آپس میں بے تکلف تھے، لیکن ساجد سے میری قربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی میں اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتی، وہ مجھے اچھا لگتا تھا، میں دل ہی دل میں اسے اپنا بنا چکی تھی اور شاید وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن ابھی تک ہم دونوں میں کسی نے بھی اپنی دلی جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ پہل اس کی جانب سے ہو، لیکن نہ جانے وہ کیوں خاموش تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے درمیان اسٹیٹس کا فرق تھا۔ میں امیر باپ کی بیٹی تھی، پاپا کا لمبا چوڑا بزنس تھا، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں اپنی گاڑی میں یونیورسٹی آتی، مجھ سے چھوٹا ایک بھائی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس کے برعکس ساجد کے مالی حالات کافی کم تھے۔ اس کے والد کسی پرائیویٹ فرم میں معمولی ملازمت کرتے تھے، وہ 2 کمروں کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ساجد سے چھوٹا ایک بھائی، 4 بہنیں تھیں۔ اس کے والد کی کم آمدنی میں گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے ساجد یونیورسٹی سے آنے کے بعد ایک جگہ پارٹ ٹائم ملازمت کرتا تھا تاکہ کم از کم اپنی اور بہن بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کر سکے۔ میری اور اس کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس صورتحال میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے والدین ساجد کے رشتے کو قبول کر سکیں۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر کسی اچھی پوسٹ پر لگ جائے۔ کسی کالج کے لیکچرشپ یا اخبار کی ملازمت سے اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا واحد حل وہی تھا جو میں نے سوچا تھا۔ اگر وہ مقابلے کا امتحان پاس کر لیتا تو اسے ایک باقاعدہ
باوقار سرکاری ملازمت مل سکتی تھی جس میں گریڈ 22 تک ترقی کے امکانات تھے، لیکن وہ سرکاری ملازمت کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہ جانے اس نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ میں دن رات انہی سوچوں میں گم رہتی۔ مجھے معلوم تھا کہ یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہوتے ہی والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگے گی۔ اگر امی کے بس میں ہوتا تو وہ میٹرک یا انٹر کے بعد ہی میری شادی کر دیتی، لیکن میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ ماسٹرز کرنے سے پہلے میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ پاپا نے بھی میرا ساتھ دیا اور اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ دراصل امی پرانے انداز میں سوچنے کی عادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دراصل وہ ڈری ہوئی تھی۔ ان کے خاندان اور ملنے والوں میں کچھ لڑکیوں کی شادی وقت پر نہیں ہو سکی تھی اور ان کے والدین کو اس سلسلے میں کافی پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ اس روز میں اپنے گروپ کے ساتھ کیفیٹیریا میں چائے پی رہی تھی کہ راشد اپنے 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ وہاں آ گیا۔ وہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، لیکن بہت کم کلاس اٹینڈ کرتا۔ اس کی دلچسپی پڑھائی سے زیادہ دوسری سرگرمیوں میں تھی۔ اس کا تعلق ایک طلبہ تنظیم سے تھا اور وہ یونیورسٹی کے طالب علموں کو زبردستی اپنا ساتھ دینے پر مجبور کرتا۔ آئے دن وہ اور اس کے ساتھی چندہ مانگنے آ جاتے اور لوگ بحالت مجبوری ان کا مطالبہ پورا کر دیتے۔ لڑکیاں تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، اسی طرح لڑکے بھی اس کے نزدیک نہیں آتے تھے۔ ان دنوں وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ سنو کرن، وہ میرے قریب آ کر بولا، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ میں نے سر پٹا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جی کڑا کر کے بولی، سوری، میرے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچ لو کرن، وہ ایک دم آپ سے تم پر آ گیا، یہ انکار تمہیں مہنگا پڑے گا۔ میں نے دیکھا کہ ساجد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں بول پڑی، کیا کر لو گے تم؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ ٹھٹائی سے بولا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میری بات مان لو۔ ویسے بھی ہماری تنظیم کو تم جیسی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ میں جانتی تھی وہ تنظیم میں شمولیت کے بہانے مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تڑک کر جواب دیا، یونیورسٹی میں اور بھی لڑکیاں ہیں، پھر مجھ پر ہی یہ عنایت کیوں؟ اس لیے کہ تم میں جو بات ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ وہ بے حیائی سے بولا۔ اب ساجد کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم نے مس کرن کا جواب سن لیا، اب چلتے پھرتے نظر آؤ۔ تو چپ کر کنگ لے، اپنی اوقات دیکھ کر بات کیا کر۔ بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر گیا تھا وہ۔ بتاؤں اپنی اوقات؟ یہ کہہ کر ساجد نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ راشد کا گلا دبا دے گا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، چھوڑو ساجد، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود نمٹ لوں گی۔ شہریار اور فاروق بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کروایا۔ راشد نے اپنی قمیض کے بٹن بند کیے اور غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ساجد سے الجھ پڑی۔ کیا ضرورت تھی اس کے منہ لگنے کی؟ جانتے نہیں وہ کس قماش کا بندہ ہے؟ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہاری یا کسی لڑکی کی بے عزتی کرے۔ ایسے لوگوں کا راستہ روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ بہرحال اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اپنی بے عزتی کا بدلہ تم سے ضرور لے گا، میں نے ساجد سے کہا۔ امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ اس روز ہم آخری پرچہ دے کر باہر آئے۔ ساجد ہمیشہ کی طرح مجھے کار تک چھوڑنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائے۔ میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کے راستے مختلف تھے، میں ڈیفینس اور وہ اورنگی میں رہتا تھا۔ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے میری کار میں بیٹھ گیا۔ غالباً اسے یہ فکر لاحق تھی اگر اس کی پوائنٹ نکل گئی تو وہ گھر کیسے جائے گا۔ میں نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں اسے گھر چھوڑ دوں گی۔ راستے میں نے ایک جگہ گاڑی روکی اور میں نے اس سے کہا، کچھ دیر یہاں بیٹھتے ہیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ساجد، آج ہمارے یونیورسٹی میں آخری دن تھا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سوچنا کیا ہے، زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے کوئی بھی کام کر لوں گا۔ میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا۔ سوری کرن، میں تم سے کہہ چکا ہوں، سرکاری نوکری میرے بس کا روگ نہیں۔ میں ایک آزاد خیال انسان ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان حیثیت کا جو فرق ہے وہ دور ہو جائے اور میں فخریہ طور پر اپنے والدین سے تمہارا تعارف کروا سکوں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں تب بھی یہ فرق دور نہیں ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ سرکاری افسر بن جانے سے میرا 80 گز کا مکان راتوں رات 1000 گز کے بنگلے میں تبدیل ہو جائے گا؟ میرے گھر کے باہر 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور میرے پاس زندگی کی ہر آسائش ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجھ پر ذمہ داریاں بہت ہیں، چھوٹے بھائی کی تعلیم، بہنوں کی شادیاں، اپنا مکان وغیرہ۔ اس لیے فی الحال میں شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا
کہ میرا خیال دل سے نکال دو۔ تم نے تو ایک ہی سانس میں ساری بات ختم کر دی، میں نے روحان سی آواز میں کہا۔ یہ بھی نہ سوچا میرے دل پر کیا گزرے گی۔ میں لالچی نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، تمہارا ایک دن کا خرچ میرے پورے مہینے کی کمائی سے زیادہ ہے۔ مجھ سے شادی کر کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم ایک دن بھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں تم سے ہاں ہاں کہو رک کیوں گئے۔ میں اس کی زبان سے یہی جملہ سننا چاہ رہی تھی۔ یہ سچ ہے کرن کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت میں دھوکہ یا تکلیف نہیں دی جاتی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے تم اپنے کسی ہم پلہ شخص سے شادی کر لو۔ اس کے دلائل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر وہ میرے کہنے پر CSS کا امتحان پاس کر لیتا تو اسے شروع میں گریڈ 17 کی ملازمت ملتی۔ اس کے باوجود اس کے حالات میں نمایاں تبدیلی نہیں آتی اور حیثیت کا فرق اپنی جگہ برقرار رہتا۔ میرے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ وہاں سے اٹھے تو میں نے اسے اورنگی تک چھوڑنے کی پیشکش کی۔ مجھے امتحانات سے فارغ ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، کرن تمہاری تعلیم ختم ہو گئی ہے، اب ہم تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو بتا دو۔ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ مجھ سے میری پسند پوچھی جا رہی تھی اور میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتی۔ لہٰذا میں نے بے دلی سے کہہ دیا، میری کوئی پسند نہیں، آپ کو جو رشتہ مناسب لگے وہ مجھے قبول ہوگا۔ چند ہی دنوں میں امی کی ایک جاننے والی کے توسط سے میرا رشتہ آصف سے طے پا گیا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، لیکن یہاں ان کا ذاتی کاروبار تھا۔ میں نے شہلا کو فون پر اپنے رشتے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں کرن، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم اور ساجد۔ ہاں میں بھی یہی سمجھتی تھی، وہ میرا اولین انتخاب تھا، لیکن ہمارے درمیان حیثیت کا فرق آڑے آ گیا۔ وہ شدید قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو میرے قابل نہیں سمجھتا۔ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، شہلا بولی۔ وہ لاؤبالی شخص ہے، تمہارا اس کے ساتھ ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا۔ شہریار نے اسے ایک بہت اچھی آفر دی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب ادھر ادھر جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہے۔ خیر جیسی اس کی مرضی، میں نے مری ہوئی آواز میں کہہ دیا۔ اسے بتا دینا کہ میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہم پلہ شخص سے رشتہ جوڑ لیا ہے، اور وہ میری شادی میں ضرور آئے گا۔ میں اس کا کارڈ تمہیں بھجوا دوں گی۔ میری شادی آصف سے ہو چکی تھی۔ میں خوش نہیں تھی اور یاد کرتی تھی ساجد کو، اور 2 دن بعد ہی میرے اندیشوں کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ نہ جانے راشد نے کس طرح آصف کے دفتر کا پتہ معلوم کیا اور ان سے ملنے پہنچ گیا۔ اس نے خوب نمک مرچ لگا کر میرے اور ساجد کے تعلق کی داستان انہیں سنائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یونیورسٹی میں یہ دونوں پورے وقت ساتھ رہا کرتے تھے، اور ساجد کو کرن کا باڈی گارڈ کہا جاتا تھا، اور کچھ لوگ انہیں 2 ہنسوں کا جوڑا بھی کہتے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ یہ دونوں تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کر لیں گے۔ کرن بھی یہی چاہتی تھی، اور اس نے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ ساجد ہی اس کی پہلی چوائس ہے۔ لیکن کرن کے والدین اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے۔ وہ اپنی نازوں میں پلی بیٹی کو ایک مفلس اور کنگال شخص کے حوالے کیسے کر سکتے تھے، جو ایک پسماندہ علاقے میں کرائے کے 2 کمرے کے مکان میں رہتا ہو، اور جو بھائی بہنوں کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ مرد کی فطرت میں شک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے مردوں کی طرح آصف بھی کانوں کے کچے نکلے۔ انہوں نے راشد کی کہی ہوئی بات پر منوعن یقین کر لیا۔ شام کو جب وہ گھر آئے ان کا منہ سوجا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی کھانا کھایا۔ پہلے تو میں سمجھی شاید کوئی کاروباری مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہیں، لیکن جب انہوں نے زبان کھولی تو پہلا جملہ سنتے ہی یوں لگا جیسے میرے سر پر چھت آ گری ہو، اور میں اس لمحے ملبے تلے دب گئی ہوں۔ ساجد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں سمجھ گئی راشد نے اپنا کام کر دکھایا ہے، اب آصف سے کچھ چھپانا فضول تھا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، وہ ہمارا 6 لوگوں کا گروپ تھا، ہم کلاس کے بعد زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ کیا تم اس سے محبت کرتی تھی؟ انہوں نے باقاعدہ انٹرویو شروع کر دیا۔ ہاں میری اس سے دوستی تھی اور میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن یہ دوستی محبت کا روپ نہیں دھار سکی، کیونکہ ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ حیثیت کے فرق کی وجہ سے ہمارا ملاپ ناممکن ہے۔ کیا تم اب بھی اسے یاد کرتی ہو؟ ہاں، اچھے لوگ ہمیشہ دل میں رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کیا تمہارا اس سے رابطہ ہے؟ کیا وہ تمہیں فون کرتا ہے یا تم اس سے ملتی ہو؟ اس تقریب کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی اس نے مجھے فون کیا۔
क्या मैं यकीन कर लूँ तुम सच बोल रही हो? झूठ बोलोगी तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए सच बोलना ही बेहतर है। दूसरे रोज़ राशिद का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ से ही खबासत टपक रही थी। मेरा ख्याल है कि रात आसिफ साहब ने तुम्हारी ठीक ठाक क्लास ली होगी। मैंने जलकर कहा, तुम्हें जो करना है वो कर चुके, अब क्यों फ़ोन किया है? और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये नंबर तो बहुत मामूली सी बात है। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है, ये तो पहली किस्त थी, उसके बाद बहुत सारी एपिसोड्स अभी आनी हैं। उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? याद है मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी की भी ना हो सकोगी। मैं तुम्हारे शौहर को इस हद तक तुमसे नफरत करवा दूंगा कि वो तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जान दे दूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया शख्स से शादी नहीं करूंगी। उसने हंसते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने उसी रोज़ चहला को फ़ोन करके राशिद की हरकत के बारे में बताया तो उसने मुझे वक्ती तौर पर साजिद से दूर रहने का मशवरा दिया। उसने मुझे ये भी बताया कि शहरयार के तवस्सुत से साजिद का राब्ता कुछ टीवी प्रोड्यूसर्स से हो गया है। उसने मैगज़ीन की मुलाजमत छोड़ दी है और इन दिनों एक सीरियल पर काम कर रहा है। मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। राशिद की बातों से जो कोफ्त हुई वो वक्ती तौर पर दूर हो गई। मेरे पास साजिद का फ़ोन नंबर नहीं था, वरना मैं उसे फ़ोन करके ज़रूर मुबारकबाद देती। उस रोज़ मेरी आसिफ से ज़ोरदार झड़प हुई। उन्होंने दफ्तर से आते ही साजिद का जिक्र छेड़ दिया और तंज आमेज़ अंदाज में बोला, सुना है तुम्हारे साजिद साहब इन दिनों ड्रामा सीरियल लिख रहे हैं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और समझ गई कि राशिद को यह खबर मिल गई है और उसने आसिफ को बताना ज़रूरी समझा। इसका मतलब है आसिफ ने उसे मेरी और साजिद की जासूसी पर लगा दिया है। हाँ, मुझे भी आज ही शहला की ज़बानी मालूम हुआ है। हैरत है, इतनी बड़ी खबर साजिद ने तुम्हें नहीं सुनाई। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा होगा, मैंने जलकर कहा। किरण बेगम, झूठ बोलकर तुम क्यों अपनी आकिबत ख़राब कर रही हो? अब तक मैं सच ही बोल रही थी, लेकिन आपको मेरे सच पर यकीन नहीं आ रहा तो झूठ ही बोलना पड़ेगा। उस रात हम दोनों में से किसी ने खाना नहीं खाया, लेकिन सुबह तक उनका मूड ठीक हो चुका था। उन्होंने रात के रवैये की माफ़ी मांगी और नाश्ता करके दफ्तर चले गए। वो दिन खैरियत से गुजर गया, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर साजिद का राग अलापना शुरू कर दिया। फिर तो ये रोज़ का मामूल बन गया। राशिद हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें कोई उल्टी सीधी कहानी सुनाता और वो उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते। उनके दिमाग में शक की चिंगारी सुलग रही थी और राशिद उनके कानों में जहर उंडेल कर शक की आग को भड़का रहा था। एक दिन मैंने उन्हें वाज़े तौर पर धमकी दी, अगर उन्होंने अपनी रविश तब्दील नहीं की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। उस पर उन्होंने ढटाई का मुजाहरा करते हुए कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं समझूंगा मेरा शक सही था। मैं एक दोराहे पर आन खड़ी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, किधर जाऊं। फिर एक ऐसा मौजज़ा रोनुमा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। हुआ यूँ कि एक रोज़ सुबह में नाश्ता लगा रही थी। आसिफ का फ़ोन मेज़ पर रखा हुआ था और वो खुद बेडरूम में सिंगार मेज़ के सामने खड़े अपने बाल संवार रहे थे। उसी वक्त उनका फ़ोन बजा। मैंने फ़ोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर कैथी का नाम आ रहा था। और फिर उसी दिन ही नहीं, कैथी नाम की उस औरत का फ़ोन हर दूसरे तीसरे दिन आने लगा। तो मैं सोच में पड़ गई, इससे पहले तो कभी उसका फ़ोन नहीं आता था। अब ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि वो बार बार फ़ोन कर रही थी। फिर एक रोज़ इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। एक टैक्सी हमारे घर के पोर्च में आकर रुकी। उसमें से तकरीबन 30 साल की गोरी औरत और 10 साल का लड़का बरामद हुए। उस वक्त मैं और आसिफ नाश्ता कर रहे थे। वो दोनों सीधे लाउंज में आए और हमारे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही आसिफ की सिट्टी गुम हो गई। वो बौखलाते हुए बोले, कहती तुम? हाँ मैं, क्यों, क्या यकीन नहीं आ रहा? वो अंग्रेज़ी में बोल पड़ी। तुम कब आई? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? मैं तो कल ही आ गई थी, लेकिन तुम्हारा घर मालूम नहीं था, इसलिए रात होटल में रुकना पड़ा। फिर दफ्तर से तुम्हारा एड्रेस मालूम करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने तुम्हें आने से मना किया था, आसिफ ज़रा तेज़ लहजे में बोले। मैं खुद थोड़े दिनों में अमेरिका आने वाला था। तुम 6 महीने से यही कह रहे हो, लेकिन मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मुझे मालूम हो गया था कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, जो कि अमरीकी कानून के मुताबिक जुर्म है। इसलिए मैं फ़ैसला करने आई हूँ। कैसा फ़ैसला? मेरे साथ अमेरिका चलो या मुझे तलाक दे दो। मैंने पहली बार मुदाखलत की और कहा कि आपने अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसके मुताबिक ये पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।
اس طرح انہوں نے اپنی پہلی شادی کو چھپایا اور دھوکے بازی کے مرتکب ہوئے۔ پھر میں نے آصف سے کہا میں ابھی اور اسی وقت اپنے میکے جا رہی ہوں، جب آپ دونوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ اس طرح میں اپنا سوٹ کیس لے کر میکے آ گئی۔ پاپا بہت غصے میں تھے، انہوں نے آصف سے بات کرنا چاہی لیکن میں نے منع کر دیا۔ میرا فیصلہ تو قدرت نے کر دیا تھا۔ آصف کو ہر حال میں کیتھی کے ساتھ جانا پڑا، وہ اسے طلاق دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ایسی صورتحال میں وہ امریکی قانون کے مطابق اپنی آدھی جائیداد اور اثاثوں سے محروم ہو جاتے۔ نیو یارک میں ان کا ایک لگژری اپارٹمنٹ، دفتر اور ویئر ہاؤس تھا۔ اس کے برعکس مجھے طلاق دینا بہت آسان تھا، صرف 1 لاکھ حق مہر کے عوض ان کی جان چھوٹ جاتی۔ میں خود بھی ایسے دھوکے باز اور شکی مزاج شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے دوسرے دن ہی وکیل کے ذریعے آصف کو خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ اس نے فون پر مصالحت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے کورا سا جواب دے دیا کہ اگر وہ کیتھی کو طلاق دے دے تو میں خلا کا نوٹس واپس لے لوں گی۔ میں جانتی تھی وہ یہ کڑوی گولی کبھی نہیں نکل سکتا، لہٰذا 1 ہفتے میں مجھے طلاق ہو گئی اور آصف کیتھی کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ میری عدت ختم ہوئی تو شہلا اور شہریار نے مجھ پر زور دیا کہ میں ساجد سے شادی کر لوں۔ میں نے ان سے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ اسی شام ساجد خود چلا آیا اور بولا کرن میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آصف نے تم پر شک کیا اور تمہاری اس سے علیحدگی ہو گئی۔ نہیں ساجد، علیحدگی کی وجہ تم نہیں بلکہ کیتھی ہے۔ وہ شخص شکی مزاج ہی نہیں بلکہ دھوکے باز بھی تھا۔ پھر تو مجھے کیتھی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اچانک انٹری دے کر ہمارے راستے کی رکاوٹ دور کر دی۔ کیا اب بھی میں تمہیں پروپوز کر سکتا ہوں؟ میرے پاس ایک شرمیلی مسکراہٹ کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ والدین نے بھی میرے طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہنا مناسب سمجھا اور کوئی راستہ